اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الہاشمی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز سامعین، ارباب علم و بصیرت، آج کا جو ہمارا علمی مباحث ہے اس کا بنیادی مقصد قرآن بالقرآن، کہ قرآن کے جو اسلوب ہے اور قرآن کے جو سوال اور جواب ہیں ان کو قرآن سے تلاش کریں۔ ویسے اگر دیکھا جائے اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن پاک کو منبع ہدایت بنایا ساری کائنات کے لیے، ہدی للناس، ساری کائنات کے لیے۔ اب محمد دوسری چیز ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میرے پوائنٹ آف ویو کے مطابق کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ عین قرآن پاک کی تشریح ہے۔ لیکن میرے برادر بھائی محمد رضوان نے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کی ہیں اور ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہم نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے قرآن کا استدلال قرآن سے ہی ہو۔ رضوان صاحب کا فرمانا تھا کہ قرآن کو ہم قرآن سے جستجو کریں گے، اس میں ہمارا جو مین فوکس ہے، ہمارا جو مین کاز ہے وہ ہے کہ قرآن جو کانسٹیٹیوشن اللہ نے بنایا، قرآن جو کوڈ آف لائف ہمارے لیے بنایا، ٹھیک ہے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، تو قرآن کو قرآن سے استدلال کیا۔ میں نے رضوان صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ رضوان صاحب احادیث، انہوں نے کہا جی احادیث کو آپ الگ رکھ لیں، ان کا ہم الگ ٹاپک طے کریں گے، لیکن ہم بات کریں گے قرآن کی قرآن۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ایک ادنا سا نالائق سے طالب علم دین کا کوشش کر رہا ہوں، آپ نے کوشش کی ہے، آپ کی اسٹرگل ہے، آپ کی ریسرچ ہے، اس کے مطابق ہم بات کر لیتے ہیں قرآن بالقرآن۔ اب اس کے مطابق ہماری 3 سے 4 نشستیں پہلے ہو چکی رضوان صاحب کی اور میری۔ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو سیاق و سباق ڈسکس کرتا ہوں۔ ان 3-4 نشستوں میں 6666 آیا۔ اب کبھی رضوان صاحب کہے کہ جی سورۃ التکویر نکالیں، فلاں سورت نکالیں، فلاں سورت نکالیں، فلاں ٹاپک آ جائے، فلاں ٹاپک آ جائے، تو وہ احاطہ نہیں کر سکتا ایک ہی وقت میں ایک بندہ۔ تو میں نے ریکویسٹ کی رضوان صاحب سے، میں نے کہا رضوان صاحب آپ ایک ٹاپک چن لیں دہلی کا، آپ نے قرآن بالقرآن استدلال کرنا، ٹھیک ہے اس ایک ٹاپک کے اوپر ہم الف لام میم سے شروع ہوتے ہیں والناس کی سین تک چلے جاتے ہیں، قرآن کو قرآن سے تلاش کرتے ہیں۔ اس کے مطابق رضوان صاحب کی اور میری کچھ باتیں طے ہوئی، وہ بھی میں آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں، اور وہ جو سوال رضوان صاحب نے ریز کیے وہ بھی میں آپ لوگوں کو بھی پڑھنے کے لیے دوں گا، اور رضوان صاحب سر آپ بھی سن لیں تاکہ اس سے یہ ہو جائے کہ رضوان صاحب انہی پیرائے میں اور انہی سوالوں میں رہ کر ہم گفتگو کنٹینیو۔ سوال نمبر 1 ہے جی، یہ مبین صاحب، یہ شاہ صاحب آپ بھی دیکھیں، سر آپ بھی دیکھیں، یہ رضوان بھائی آپ کے کچھ سر۔ میں سوال نمبر 1 دہراتا ہوں جی، اور رضوان بھائی آپ بھی سن رہے۔ رضوان بھائی کا پہلا سوال ہے کہ جی فی زمانہ 4 کتابیں رائج ہیں امت، ہماری جو امت میں، کہ تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ رضوان بھائی کہتے ہیں کہ یہ چاروں کتابیں ایک ہی ہیں اور فرد کتاب واحد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن پاک، یعنی کہ تورات، زبور اور انجیل الگ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ ایک قرآن۔ یہ رضوان بھائی کا پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے رضوان بھائی کا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کوئی نئی کتاب نازل نہیں ہوئی، اور یہ قرآن حضرت عیسیٰ تک نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ آگے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہے نا،
وہ انہی پرانی کتابوں کو ان کی تعلیمات کو کنٹینیو کرے. سوال نمبر 3، اگر حضرت عیسیٰ پر کوئی کتاب نازل جو یہ قرآن پاک ہو چکا وہاں تک نزول ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے تو اس کا ہسٹری پروف کیا ہے آپ کے پاس قرآن کے مطابق؟ چوتھا سوال یہ ہے، رضوان صاحب کا فرمانا ہے کہ جی قرآن ایک وقت میں وحی ہوا ہے، بار بار نازل نہیں. جی میرا یہ کہ قرآن ون ٹائم نازل ہوا ہے اور اس ون ٹائم نازل مسلسل نازل ہو رہا ہے کہ قرآن ون ٹائم نازل ہوا ایک ہی دفعہ پوری کتاب اتر. اور حضرت جبریل علیہ السلام پر وحی ہوئی. یہ 5 سوال ہیں، انہی کو احاطہ کریں گے. اس کا ابتدائیہ اور ساری ڈسکشن کا جو سیاق و سباق ہے وہ آپ لوگوں کو میں نے گوش گزار کر دی ہے. رضوان بھائی اپنے پہلے سوال سے کنٹینیو. اچھا، میں یہ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں اپنا جو بھی آپ سے ڈسکس کروں گا جی میری اپنی یعنی کہ خود ساختہ نہیں چیز ہے. میں جو بھی بات کروں گا کسی قرآن سے ہی بات کروں گا اور اس طرح ہوگا کہ جو میں آیت کو کروں گا میں اسے باہر نہیں نکلوں گا. ٹھیک ہے، یہ اپنا پہلا سوال تھا جس میں میں بات کر رہا ہوں. دوسرا یہی چیزیں جو کچھ بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ میرا لکھا ہوا کچھ نہیں ہے. وہ سارا جو ہمارے اکابرین ہیں، جو علماء کرام ہیں، یہ تو ہم فالو کر رہے ہیں. میں انہی کے لکھے میں سے ہی کوئی ترجمہ ہوگا یا تفسیر نہیں. اب یہاں پر یہ نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ مبین صاحب موجود ہیں، آپ کے ساتھ جو میری شرط طے ہوئی تھی میں اس شرط کے مطابق موجود ہوں. آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ ملک صاحب قرآن کا ترجمہ بالقرآن ترجمہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، کسی مولوی کی کسی مفسر کی تو بے مفسرین کی کتابیں بڑی بڑی ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ احادیث کو مجھے کوڈ نہیں کرنے دے رہے اور آپ نے کہا جی قرآن کو صرف قرآن میں رکھنا ہے، حدیث میں کہتا ہوں تشریح ہے، آپ نے کہا احادیث نہیں لگی، تو پھر میں کسی مولوی پیر فقیر یا مفسر کی جب آپ نے بات نہیں مانی تو میں بھی نہیں مانی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں کوئی بات نہیں کر رہا، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے صرف کہ جو ترجمہ میں پڑھوں گا، چیز میں پڑھوں گا وہ میری اپنی نہیں ہے. صرف یا تو وہ گرامیٹیکلی ہوگی جس طرح ہے. میں وہ بات یہ نہیں کہہ رہا میں کسی اسپیشل بندے کو فالو کر رہا ہوں. قرآن کا اسلوب اللہ رب العزت کی ذات نے ایک ہی رکھا ہے. قرآن کسی پیر فقیر مولوی کا محتاج نہیں ہے. میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. چلے ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. سوال یہ تھا پہلا سوال کہ ہم اپنا یہ جو ٹاپک تھا وہ تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جی سر. اب میں نے یہ میرا کلیم یہ ہے کہ جو میں قرآن سے پڑھ کے سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ساری کتابیں ہیں ایک چیز کی کلیئرٹی لے لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تورات نہیں ہے، زبور نہیں ہے، انجیل نہیں ہے. میں یہ مانتا ہوں تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لیکن وہ الگ سے کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے. تورات، انجیل، زبور جو بھی ہے، اس کے جو بھی میننگز ہوں گے وہ سب کچھ قرآن شریف میں یہ جو بک اس وقت ہمارے پاس اویلیبل ہے اسی کے اندر ہے. ویسے میں تورات لفظ بولتا ہوں، قرآن اس کی کیسے ڈیفینیشن کرتا ہے وہ قرآن کے اندر سے ہی ہمیں مل جائے گی. انجیل کیا ہے، زبور کیا ہے، اس کے لیے یہ جو بائٹ والے لوگوں کا کلیم ہے کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں وہ نہیں ہوگا. میں ان کو نہیں مانتا کہ جو جوز کے پاس ہے، جو کرسچن کے پاس جو بک انجیل ہے جس کو وہ بک آف گاڈ کہتے ہیں، میں اس کو نہیں مانتا. میں کہتا ہوں انجیل ہے، تورات ہے، زبور ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ اسی قرآن شریف فرد واحد بک کے اندر ہے. اب ہمارا ٹاپک یہ ہے ذالک الکتاب. عام معنوں میں ہم ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت لکھی ہے ذالک الکتاب سورۃ البقرہ کی، یہ 2 نمبر آیت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کا کیا ترجمہ ہے جو عام فہم جو زمانے میں رائج ہے وہ کیا ہے؟ سر آپ اپنا اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب ذالک کا جو ترجمہ عربی زبان میں ہے، ذالک کا جو ترجمہ یہ جہاں کہیں بھی یوز ہوتا ہے، ذالک جو عربی لغت میں ہے اس کا ترجمہ ہے وہ کتاب ہے. لا ریب ذالک کا مطلب وہ ہے یا یہ کا ترجمہ عربی میں جہاں بھی آپ قرآن پڑھتے ہو ہاذا ہے. ٹھیک ہے. ہاذا
حاضر قرآن کے نام سے کئی جگہ پہ قرآن شریف میں حاضر قرآن، حاضر قرآن سے لکھا ہے یہ کتاب. ہم اس کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو شروع سے یہ پڑھتے ہیں یہ کتاب ہے. اللہ اپنے کلام میں کہہ رہا ہے ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، یہ کتاب نہیں ہے، یہ تو لکھا ہے. اب ہمیں اس کے لیے لفظی ترجموں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ لفظ جو کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا جو لفظی ترجمہ ہے اس کا معنی ہے لکھا ہوا. آپ کسی بھی ڈکشنری میں سے چیک کرتے ہیں، کسی بھی لغت میں چیک کرتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے لکھا ہوا. اور پڑھائی جسے ہم کہتے ہیں، جسے قرآن کہتے ہیں، جس کو مروجہ ہم بولتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، قرآن کا مطلب ہے پڑھنا. اب آپ کی جو میں آپ کی بات سمجھاؤں، آپ لوگ بھی سمجھیے گا. کتاب سے مراد آپ قرآن پاک میں جہاں پر بھی لیں گے آپ کیا لیں گے؟ لکھا ہوا. لکھا ہوا. کتاب کا لفظ جو بنتا ہے یہ 3 حروف سے بنتا ہے، کاف، تا اور با. کاتب. اس کا جو مصدر ہوتا ہے ہر الفاظ کا ایک بیسک ہے، اوریجن ہے، وہ کیا ہے؟ کاف، تا اور با. آپ کے مطابق اب میں اس چیز سے آپ کو ہلنے نہیں دوں گا کہ آپ سے مراد کتاب کا لفظ پورے قرآن میں جہاں پر بھی آیا ہے لکھا ہوا ہی مطلب ہے. اس کا مطلب ہے لکھا. کتاب کا مطلب جو ہے وہ لکھا ہوا ہے. اور پڑھائی جسے ہم قرآن کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے پڑھنا. یہ قرآ سے نکلا ہے اور اسی کا مطلب ہے پڑھنا. جہاں بھی لفظ قرآن لکھا ہو اس کا مطلب پڑھائی ہے. جیسے قرآن کا ذکر، مطلب پڑھائی. ہاں، جیسے ذکر جس کو ہم کہتے ہیں، ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنی اسی کتاب میں، یہ جو ذالک الکتاب، ایسے تو پہلے اس میں ڈیفائن کرتے ہیں. نہیں، جب ہم اصل ورڈ کو ڈیفائن نہیں کر پا رہے، ذکر کا مطلب میں آپ کے ایک ایک لفظ لکھ رہا ہوں، آپ ذکر کا مطلب لیں گے یاد دہانی. یاد دہانی. ٹھیک ہے جی. جی جی. اب ذکر کا مطلب آپ لیں گے پورے قرآن میں یاد دہانی، قرآن کا مطلب آپ لیں گے پڑھائی، اور کاتبہ کا مطلب آپ لیں گے لکھا ہو. کتاب، کتابانی کتاب. کتاب. ٹھیک. اور ذالکہ کا پاس ہوئی ہے ذالکہ، اس کا ترجمہ ہے وہ. آپ لیں گے ذالکہ کا پورے قرآن میں وہ، یہ نہیں ہوگا. ٹھیک. یہ کے لیے اللہ نے قرآن میں لفظ ھذا استعمال کیا ہے. یہ سب جب میری ٹرم آئے گی میں اس کو ڈیفائن کروں گا. اب اسی لفظ کو اگر میں اس کے اصل جو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب یہ لکھا ہے ہمیں، یہ جو نازل ہمیں ہوا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، لا ریبہ جس میں کوئی شک نہیں، فیہ اس میں. اب وہ کتاب جب بھی آئے گی، جو میرے لیے یہ جو باقی میرا کویشچن ہے، اگر میں اسی کی ترجمہ وہ کر لیتا ہوں تو یہ سارے کویشچن جتنے بھی ہیں یہ نن ویلڈ ہو جاتے ہیں. جب کتاب ایک ہے، ماخذ ایک ہے، ایک ہی چیز سے ہر چیز نازل ہو رہی ہے، جس کو ہم 4 آسمانی کتابیں کہتے ہیں، وہ تو کویشچن ہی ختم ہو اب جاتا ہے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب یہ ہو گیا. آپ اپنے منہ سے دہرا دیں، میں دہراؤں گا تو کہیں گے مولوی صاحب نے میری بات. نہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں لا ریب جس میں کوئی شک نہیں، فیہ اس میں. وہ کتاب ہے. اب ایک دفعہ غور کر لیں، میں جو الفاظ وہ کتاب ہے کوئی شک نہیں اس میں. بس یہ ہو گیا. مجھے اجازت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاتبہ کا جو لفظ ہے، جو بیسک مصدر جس سے کتاب بنے، اس کی کئی فارمز ہیں، کئی کنڈیشنز ہیں، کئی سچویشنز ہیں. اس کو اللہ رب العزت کی ذات نے پورے قرآن میں مختلف مصدر کے ساتھ مختلف ٹرمز میں اس کو استعمال کیا ہے 319 مرتبہ. 319 مرتبہ. اب ایک چیز ہے جو زمانہ ہے، زمانہ ڈسکرائب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، ماضی، حال، مستقبل، پھر اسی کے مطابق جو الفاظ ہیں وہ چینج ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، اس کی گردان چینج ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، الفاظ چینج ہوتے ہیں. اب یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سب سے پہلے میں جو کہتا ہوں یہ جو آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سب سے پہلے قرآن پاک کی اتھینٹسٹی ہے. اللہ نے بتا دی ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی عیب، عذر، کوئی شک، شبہ، کوئی اگر مگر، چوں چرا نہیں ہے. یہ الفاظ کتاب کی اتھینٹسٹی، حالانکہ عام زمانے میں رائج ہے کہ جب کتاب مکمل ہو جاتی ہے تو میں کیا کروں گا، قبلہ شاہ صاحب کے پاس
بھائی جان کے پاس, جٹ صاحب کے پاس, رضوان بھائی کے پاس, یا جو میرے نزدیک زیادہ ریلائبل ہوگا, ویل ایجوکیٹڈ ہوگا, میں اسے کہوں گا کہ حضور آپ یا اس کا اختتامیہ لکھیے یا اس کا دیباچہ لکھیے, اس کتاب کی اتھینٹسٹی پہ مہر لگا. ایسے ہی ہوتا ہے. ایون دیٹ کہ آپ ایک قرآن پاک بھی لیتے ہیں جو عام بغیر ترجمے کے, بغیر کسی, اس کے اوپر بھی اتھینٹسٹی کی مہر لگی ہوگی کہ جی میں نے اس قرآن کو بار بار پڑھا, اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی زیر زبر کی غلطی نہیں. ہاں اگر پرنٹنگ کی کوئی غلطی ہو تو ادارے کو مطلع کیجیے. لیکن یہ کلام اللہ, اللہ کی واحد کتاب ہے کہ جس کی اتھینٹسٹی اللہ نے یہ ترتیب توقیفی سے شروع کرتے ہوئے ہماری امت کے لیے اللہ نے پہلے کہا کہ یہ کتاب اتھینٹک. میں تاریخ کو آپ نے ابھی بولا ہے ترتیب میں لفظ میرا میں مدعے پہ آئے ذالک الکتاب, سر ذالک الکتاب ہی ہوں, ڈیفینیشن چھوڑے یہ زمانہ ہے ذالک الکتاب پہ آنا ہے. اس طرح میرے پاس بھی بہت کچھ ہے, حضور میں اسی کو ثابت کروں, ذالک الکتاب, میں ذالک الکتاب کو ثابت کروں, اس پہ بات کریں ذالک کہ اس میں وہ کیسے, اب یہ کیسے ترجمہ میں بتاؤں, میں کہتا ہوں وہ گلاس جو میرے گھر میں پڑا ہے اس میں ٹھنڈا پانی, وہ گلاس جو میرے گھر میں پڑا ہے, بات کیا ہو رہی ہے ذالک وہ, اس میں ٹھنڈا پانی, بات میں وہ لے کر جا کے فی ہی اس میں موجود جو چیز اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یا میری ایکسس میں ہے یا جہاں میری پہنچ ہے, میں اس کو گائیڈ کروں گا. یا وہ بندہ جو حاضر مجلس نہیں ہے میں اشارہ اس کا دوں گا اور کہوں گا کہ وہ بہت ریلائبل ہے. بات میں کر رہا ہوں قبلہ شاہ صاحب کی, اور قبلہ شاہ صاحب یہاں موجود نہیں ہے. میں اتھینٹسٹی اگر کسی چیز کی چیلنج کروں گا روبرو تو وہ چیز اس کو کہوں گا فیہی یا ان فرنٹ آف می, جو میرے سامنے موجود ہے. فیہی ابھی بھائی نے خود ترجمہ کیا کہ اس میں اگر یہاں پر ہوتا کہ وہ کتاب, تو اللہ رب العزت کی ذات یہاں پر ہوا کا لفظ استعمال کرتے, اس کتاب میں ہوا کتاب, وہ کتاب, اس میں کوئی وہ نہیں ہے. فی ہی کی ضمیر نہ آتی ہے. یہ اب گرامر کی بات آ گئی. اب ذالک الکتاب سے مراد بھائی بھی کہتے ہیں کہ میں وہ کتاب لیتا ہوں, وہ کتاب جو آپ واحد ایک لے رہے ہیں, اس کتاب کا نزول, اس کتاب آخر کسی پہ اتری ہے یا کسی پہ نازل ہوئی ہوگی اور وہ تب جا کے ایک کتاب بنتی ہے. ٹھیک ہے, اب وہ کتاب جو ہے آپ اس سے مراد یہ چاروں کتابیں لے رہے ہیں, کون سی چاروں؟ یہ تورات, زبور, انجیل. ابھی آپ نے بات کی ہے اپنی گرامر سے کہ وہ کتاب, اور مثال دی ہے کہ وہ گلاس اور پانی یہاں گلاس کی طرح, اس کی طرف اشارہ کریں کدھر پڑا ہے. میں نے ایک ایگزامپل دی کہ جیسے میرے گھر میں کوئی گلاس پڑا ہے یا کوئی بھی چیز ہے, میں کدھر پڑی ہے آپ کی نظروں کے سامنے نہیں ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ادھر یہ چیز میرے سامنے ہے. ٹھیک ہے, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کتاب ہے, شک نہیں ہے اس میں جو اس وقت یہ ہے میرے سامنے. بھائی نہ یہ دیکھو میرے دونوں ہاتھوں کے کتاب اللہ وفی میں وہ آپ نے گرامر کوڈ کی یہ میں پڑھنے لگا ہوں, اسی گرامر کے ترجمے میں پڑھنے لگا ہوں, مختلف علماء نے لیے ہیں. ذالک الکتاب انوار البیان محمد علی PCS, یہ 2005 کی ان کی تفسیر لکھی ہوئی ہے. اب آپ علماء کو خود لے کر آگے کوٹ نہیں کر رہے. میں نے پہلے اپنی بات میں یہ کلیئر کیا کہ میرا اپنا کوئی ترجمہ نہیں ہے, جو لکھا ہوا ہے فرنٹ پیج زمانے میں رائج ہے. میں احادیث نہیں کوٹ کرنے لگا, میں صرف گرامر ایک لفظ کسی نے لکھا ہے, یہ جس طرح انہوں نے اتنی گرامر لکھی ہے یہ ان کی اپنی نہیں لکھی ہوئی. یہ گرامر بھی یہ جو سارا کوڈ کر رہے ہیں کسی کا لکھا کوڈ کر رہے ہیں, اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے. اور یہی دعویٰ میرا ہے کہ میری کوئی تحقیق نہیں ہے, جو لکھا ہوا ہے سامنے جو چیزیں زمانے میں رائج ہیں میں نے کلیئر کٹ کہا ہے, میں نے خود سے ہی بات کرنی, نہ میں حدیث لے کے آ رہا ہوں نہ میں تاریخ لے کے آ رہا ہوں, لیکن میں گرامر جو ہے میں صرف اس پہ بات کر رہا ہوں. ذالک الکتاب العربی انوار البیان محمد علی, یہ جو 2005 میں ان کی یہ جو ورڈ بائی ورڈ شائع ہوئی ہے اس میں باقاعدہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے ذالک کا وہ کتاب. یہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. ابھی اس کی جو میں آپ کو بتاتا ہوں مزید اس کا جو ہے مطالعہ پاکستان پروفیسر احمد یار صاحب, جنہوں نے اس کی یہ آگے جو آپ نے ابھی مجھے ڈیفینیشن دی ہے چیزوں کی کہ یہ اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے, بات مطالعہ وہی ہے کہ میں بھی یہی کہہ رہا ہوں وہ کتاب ہے اس میں شک نہیں. آپ اس وہ کو نہیں مارے, آپ کہہ رہے ہیں یہ کتاب ہے اس میں شک نہیں.
سر میری جو بات کرنے کا مقصد ہے آپ اس پہ نہیں جا رہے. میں اسی پہ کہہ رہا ہوں. میرے کو حضور آپ مفسرین کو لے آئے ہیں, میں خود کنڈیشن لگا کے کہ مفسرین کو نہیں لانا, میں مفسرین کو نہیں لانا. مفسر کا ترجمہ پڑھا ہی نہیں ہے. ابھی آپ انوار البیان کا آپ مجھے حوالہ دیں. میں مفسر کا کہا کہ میں نے کہا وہ مفسر ہے. سر دس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دس اور دیٹ کا کیا مطلب وہ ہے؟ یہ ہے کیا دس اور دیٹ ہے کیا؟ یہ جو سامنے ہے وہ دس کا مطلب جس زبان میں بھی لیں گے اس کا کیا ہوگا مطلب؟ انگریزی زبان میں کیا مراد ہے؟ اردو میں ہم کہیں گے یہ دس کا مطلب ہر وہ چیز جو قریب ہوگی. ذالکا میں کہتا ہوں مفسر کو گولی مار, مفسر کو میں کوڈ ہی نہیں کرتا. یہ کون کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک گرامیٹیکلی ایک لفظ ہے ذالکا جیسے دس ہے. اب دس کا مطلب میں دیٹ کر سکتا ہوں. ذالکا سر میں تو ابھی لفظ ذالکا لے کر بیٹھا ہوں. مطلب تو بتائیں کیا ہے ذالکا کا مطلب یہ مطلب ہے ذالکا یہ ذالکا کدھر سے کر رہے ہیں؟ میں اس کا جیسے دس کا ترجمہ ہے یہ آپ نے کہیں سے پڑھا ہے نا جس کا ترجمہ؟ ذالکا کا کیا مطلب ہے؟ گرامر میں ذال لام کاف کا کیا آپ مطلب نے ہے؟ دس کا ترجمہ کہاں سے پڑھا؟ میں نے تو بولے نہیں جس کا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں, میں نے اس کے اگینسٹ بتا دیا. ذالکا آپ کہہ رہے ہیں یہ, میں نے کہا قرآن میں ثابت کرتا ہوں قرآن میں ہاذا کا ترجمہ یہ ہے, ذالکا کا ترجمہ یہ نکال کے دکھائیں. قرآن کا جو اسلوب ہے نا, قرآن کا اسلوب ہر آیت کے ساتھ. اب اسی چیز پر آ گئے ہیں, جیسے انہوں نے کہا کتاب سے مراد, کتاب سے مراد میں نوٹ کروں گا صرف اور صرف لکھا ہوا. میں بتا تو رہا ہوں لکھا ہوا. قرآن کا مطلب کیا لکھوں گا؟ لکھا ہوا. اور ذکر کا مطلب کیا لوں گا؟ یاد دہانی. یہی الفاظ کا. جی. پھر آگے اگر اسی الفاظ میں بات چلے اور اسی معنی میں بات چلے, میں پورے نزلنا الذکر وانا له لحافظون, ہم نے قرآن پاک اس میں ذکر یاد دہانی, ٹھیک ہے, ذکر یاد دہانی کسی کی یاد دہانی جو بک اوپر پڑھی ہے وہ بک. اب وہ کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ جو بک ہے, جو بک اللہ مخاطب اب ہے, بک امت میں موجود ہے, بک محمد رسول اللہ میں موجود ہے. اللہ کہتا ہے وہ کتاب جو میرے عرش معلیٰ پر پڑھی ہے یہ نازل نہیں ہوئی, نازل ہو گئی نا. کس پہ ہو رہی ہے؟ جب نازل ہو گئی تو اب اس کی اتمام اتمام حجت کس پہ ہے؟ اتمام حجت کس پہ؟ یہ نازل ہم پہ ہو گئی, نازل ہو رہی ہے نا. ایک منٹ, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کائنات کے سب سے اعلیٰ عرفہ ترین بشر ہیں. میں اس بات پہ ایگری نہیں ہوں, میں اس پہ نہیں آنا چاہ رہا. لفظ ذالکا وہ آگے آپ ذکر کو لیں گے یاد دہانی. اگر انا نحن نزلنا الذکر کو یاد دہانی لیتے ہیں, وانا له لحافظون, یاد دہانی ایک چیز آلریڈی ہے. اللہ اپنی یاد دہانی کی خود حفاظت فرمائے گا. تو اور کس کو کہہ رہا ہے؟ تو وہ یاد دہانی معاذ اللہ, اللہ انسانوں کی طرح, اللہ انسانوں کی طرح کیا بھولنے والا ہے؟ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم اسی کی حفاظت کریں گے. کس کی؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. میں بھی یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا کروں گا؟ ذکر ہی کروں گا, کیونکہ پورا قرآن اللہ کا ذکر ہے. عطا بھائی ادھر میری طرف دیکھیں, آپ نے اپنی زبان میں کہا کہ اللہ اپنی یاد دہانی کی حفاظت خود کرے گا. میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ کا ہے. میں کہہ رہا ہوں. ہاں, لیکن ابھی آپ نے یہ کوٹ کیا تھا کہ کیا اللہ اپنی یاد دہانی کی حفاظت خود کرے گا. جو رائج ہے ہمارے زمانے میں, جس کو ہم قرآن کہتے ہیں, اس کو ذکر ٹھیک ہے. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا قرآن اتارا اور اس کا محافظ ہے, تو اس بات کو سمجھ میں کیا تکلیف ہے کہ بھی اللہ اپنے قرآن کی حفاظت خود کرے گا. میں یہی کہوں آپ والی بات کہ بھی اللہ نعوذ باللہ اپنے قرآن کی خود حفاظت کرے گا. اس کو کیا پڑھی ہے؟ میں حضور میں یاد دہانی کا کیا مطلب؟ آپ کس کو پڑھتے ہیں؟ قرآن کو پڑھتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ میں نے دیکھیں جی, ذکر سے مراد میں نے کیا لیے؟ قرآن. میں نے قرآن لیے. ذکر سے مراد آپ ذکر کی اسپیسیفائڈ ڈیفینیشن کر رہے ہیں کہ یاد دہانی. یاد دہانی, اب یاد دہانی اور قرآن میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, باپ اور والد میں کیا فرق ہے؟ باپ, والد, ابا, باپ, پیو, اس میں کیا فرق ہے؟ قرآن کو کتنے ناموں سے پکارا گیا ہے؟ قرآن کے کئی نام ہیں. تو پھر وہ سبھی ساروں کو, ایک منٹ, ساروں کو آپ کو پھر قرآن کو پھر ایک ہی نام سے لینا. آپ نے خود ہی کہا میں میری آپ پہلے بات سن لیں, میں قرآن کو لے رہا ہوں ایز اے بک, کتاب لکھا ہوا, ٹھیک ہے. اب اس کے صفاتی نام ہیں, آپ
ٹھیک ہے. ایک منٹ ٹھہرے. اب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لفظ یہ جو اپنا ہے القرآن سورۃ مومنون میں 185 نمبر میں یہ لفظ آیت نمبر 185 میں یہ کوٹ ہوا ہے القرآن. اب میں قرآن کو کہہ رہا ہوں پڑھائی. ٹھیک ہے اس کا ایک ترجمہ ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بات کریں. ٹھیک ہے جی. یہ سورۃ مائدہ میں ایک ہی سورت میں التوراۃ والانجیل. ٹھیک ہے. سورت نمبر 3 میں وہ جب میری باری آئے گی میں وہ کروں گا. آپ قرآن کے ناموں پہ آ رہے ہیں. ناموں پہ آ رہا ہوں. ہاں ناموں پہ آ رہا ہوں. علی عمران میں یہ ایک ہی لفظ آیت نمبر 3 میں التوراۃ والانجیل کوٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں تورات کو کہہ رہا ہوں قانون, انجیل کو کہہ رہا ہوں خوشخبری. میں ترجمہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. زبور ایک لفظ آیا قرآن میں سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 1. زبور آیا زبور نہیں آیا. زبور 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 اور آیت زبور. کھولیں 105 نمبر. سر آپ اپنی بات کر لیں یہ میں بات زبور کروں. لکھا ہے سر. چلیے آیت نمبر میں کوڈ کر رہا ہوں. سورۃ الانبیاء کی 105 نمبر آیت میں لفظ آیا زبور. ٹھیک ہے. یہ زبر سے نکلے اور میں اس کا ترجمہ جو ہے اس کا کر رہا ہوں ٹکڑا. ٹکڑا. ٹھیک ہے ٹکڑا. ٹھیک ہے. لفظ آیا فرقان. ٹھیک ہے. قرآن میں برہان, نور المبین آیا, مبینہ آیا, والسلطان آیا قرآن میں. ٹھیک ہے. اور سب سے بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں سورۃ زمر کی آیت نمبر 23 میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کا ہے. انہ نزل احسن الحدیث. سر اب میں اب تھوڑا سا میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. ایک یہ میں نے صرف چند 5-6 نام ہی ہیں. آپ 56 نام آپ 5 لے رہے ہیں. سنیں اب یہ سننا میں جب خود مان رہا ہوں تو پھر سنانا کیا ہے. میں جب خود مان رہا ہوں کہ اس قرآن کو ذکر سے مراد بھی قرآن ہے, یاد دہانی نہیں ہے. میں ترجمہ کر رہا ہوں نہ کہ یہ ذکر سے مراد بھی کتاب ہے. اب قرآن کتاب ناٹ اے قرآن. ٹھیک ہے. یہ اس کتاب کے صفاتی نام گنوا رہا ہوں آپ کو جو ابھی آپ بھی کوڈ کرنے لگے. آپ یہاں پر بھی ایک بات اور بھی کوڈ کریں نا. آپ بات مبہم کتاب کہہ کے نا آپ اپنی جان چھڑاتے ہیں. آپ کتاب سے مراد بھی کہیں کہ جی میں کتاب سے مراد تورات, زبور, انجیل اور قرآن چاروں لے رہا ہوں. میں نے اپنے شروع میں کہا ہے کہ میں ان کو بھی قرآن کے اندر سفر کرتا ہوں. سر بھی میں کتاب الگ سے نہیں ہے. بھی میں اشکال پایا جاتا ہے. قرآن جیسا بھی کے لفظ میں اشکال ہے. چلے میں ان کو قرآن اس کو کیا جس طرح آپ کو اشکال میں نہیں کہوں گا. میرا یہ ہے آپ نے جو میرے ساتھ لفظ مختلف نام ہے. آپ کے ساتھ تورات, زبور, انجیل, قرآن یہ چاروں ایک ہیں. ایک ہی ہے. میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں ایک ہی نام کے ایک ہی کتاب کے صفاتی نام ہیں اور ان کے میں نے آپ کو ترجمہ اس کے بائی ورڈ میننگز بتائے ہیں. اس کے میننگز کیا ہیں جس طرح آپ یہ ابھی بتانے لگے تھے کہ اتنے 26 نام ہیں 56 نام. اب یہ ہوگی ایک چیز. میں پھر اسی جگہ پہ آ سے گفتگو ذالکل کتاب. میرا موقف یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے, میں گرامر پہ نہیں اب جانے لگا. کیوں؟ قرآن گرامر کے بغیر آپ کیسے پڑھیں گے؟ ایک دفعہ بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ گرامر کے بغیر کیسے پڑھیں گے قرآن؟ چلے گرامر میں آ جائیں. گرامر میں کوئی ایک گرامر کوڈ کرے. ذالکل کا ترجمہ وہ یہ کیا ہوا ہے اور ہذا کا ترجمہ وہ کیا ہوا ہے. سر میں بتاتا ہوں, میں نے اردو میں آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے, کوئی ان پڑھ یہاں پر نہیں بیٹھا. اس میں اشارہ بعید آپ نے پڑھے اردو میں, 9ویں اور 10ویں 8ویں میں اس میں اشارہ بعید پڑھا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں اگر میری بات غلط ہو, کوئی عربی لغت, کوئی اردو دان, کوئی بندہ پوری دنیا کا جس کی زبان ہے, میری زبان مادری نہیں ہے یہ عربی, میں کہہ رہا ہوں ذالکا اس میں اشارہ بعید ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے یہ کیا مطلب واحد ہے. اشارہ بعید ذالکا ہے واحد ہے. اشارہ بعید آپ نے کہا اشارہ بعید یہ واحد ہے جمع ہے. اس میں اشارہ بعید اس وقت اگر ذالکا ہے ایک فرد واحد ہے اور یہاں پر ذالکا جو استعمال ہو رہا ہے نا یہ پورا سن لیں. اس میں اشارہ بعید ہوتا ہے جس کو اشارتاً کہیں پہ لے کے جائے. یہ میں لغت کی بات کر رہا ہوں. میرے سامنے ذالکا ہاذا کے معنی میں آئے گا. ذالکا بمعنی کیا آئے گا؟ ہاذا. جیسے ذکر بمعنی قرآن, فرقان بمعنی قرآن, سبع مثانی بمعنی قرآن. اب قرآن کے انہوں نے نام لیے. قرآن کے نام مجید, حکیم, مبارک, بشرا, عظیم, کتاب, فرقان, ذکر, تذکرہ, رحمت, الکتاب, مبین, النور, ہدا, رحمہ, الفرقان, الموعظہ, الشفاء, ذکر, مبارک, علی, حکمت, حکیم, مہیمن, حبل اللہ, صراط مستقیم, قیم. یہ قرآن کے نام ہے.
يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم